سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے لونگ مائی سیلف، اپنے آپ سے محبت کرنا۔ اور سنو عشق کا یہ سنگم دیر تک نہیں رہتا، کوئی بھی ہنسی موسم دیر تک نہیں رہتا۔ آج کی شام خوبصورت شام، باہر قدرت کے حسین نظارے بھی ہیں، اور قدرت کا شاہکار جو ماسٹر پیس اشرف المخلوقات ہے اس وقت میرے سامنے ہے، جو کہ جس سے میں مخاطب ہوں۔ سنو عشق کا سنگم دیر تک نہیں رہتا، کوئی بھی ہنسی موسم دیر تک نہیں رہتا، اونچے اونچے محلوں کی داستاں یہ کہتی ہے، قہقہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ کون جانے کب کس پہ زندگی ٹھہر جائے، کون جانے کب کس پر زندگی ٹھہر جائے، کوئی بھی رستم اعظم دیر تک نہیں رہتا۔ شمع چوکھٹ پہ جلتی رہی، شمع چوکھٹ پہ جلتی رہی، قطرہ قطرہ پگھلتی رہی، زندگی یوں ہی گزرتی رہی، موم جیسی پگھلتی رہی، میں تو بھرتی رہی مٹھیاں، میں تو بھرتی رہی مٹھیاں، ریت پھر بھی پھسلتی رہی۔ تو میری اور آپ کی زندگی جو ہے بہت تیزی سے بالکل ایسے گزر رہی ہے جیسے کہ ریت جو ہے وہ پھسل جاتی ہے۔ اور مٹھیاں بھرنے کا کیا مطلب ہے کہ انکا قادحٌ قدحاً فملاقیہ، کہ آپ میں سے یعنی میں ہوں یا آپ ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا جو سفر ہے بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، اور پھر جو ہے وہ بڑھاپا، اور یا پھر اس سے پہلے ہی کسی کو موت جو ہے وہ آ کر دبوچ لیتی ہے۔ اور یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے، یہ مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے یہ ایک ایسی کال ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک چھوٹا سا وائرس جس کو ہم خوردبین سے بھی دیکھ نہیں سکتے، ہمیں نظر نہیں آتا عام طور پہ، اور دیکھنا اس کا بہت مشکل ہے، تو اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ لمحے بھر میں کچھ ہی عرصے میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ جو اپنے وسائل کے لحاظ سے دنیا میں ایک سپر طاقت ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنی آبادی اور ابھرتی ہوئی ایک سپر طاقت کے طور پہ ہمارے سامنے آیا۔ لیکن بات امریکہ کی ہو، بات چائنا کی ہو، بات دنیا کے کسی بھی ملک کی ہو، سب کے سب جو ہیں اس کی لپیٹ میں ہیں، سب کے وسائل جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ایک آواز جو ہر طرف سے ہمیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ سپر طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ہم سب کو یہ بات بتائی کہ اتنی ترقی، اتنے وسائل، کمپیوٹر، جہاز، اور جو بھی دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عقل اور اندازے اور علاج اور دوائیاں اور تخمینے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک خاص طور پہ مسلمان کے لیے ایک بہت ویک اپ کال ہے۔ جب میں کرونا وائرس کا سوچتی ہوں تو جیسے کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ ہم عام طور پہ جب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنی مصیبت ہے، کتنی مشکل ہے، اور یہ کیا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اور بس کوئی زندگی کا لطف ختم ہو گیا، زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ بچے پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے بوڑھے پریشان ہیں، اور بظاہر میں ہر انسان ہمیں جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر میں کرونا وائرس پہ سوچتی ہوں تو
مجھے لگتا ہے کہ کرونا وائرس نے جو مجھے لیسن دیا، جو سب سے بڑا لیسن دیا، کہ کرونا وائرس نے یہ بتایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. جیسے یعنی بعض لوگ لوگوں کو دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، بعض لوگ جو ہیں وہ بچ کر چلتے ہیں، بعض دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے ہاتھوں کو ہم جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم دور سے بچ کر دور سے اسمائل بھی دے دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مل نہیں سکتے، ابھی آ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر طرف جو ہے وہ کرونا ہے. میں سوچتی ہوں کاش کہ ہم نے اس کرونا سے یہ بات سیکھ لی ہو کہ اسی طرح مجھے اور آپ کو جو ہے وہ رب کی طرف جو تیاری ہے اس کا سفر کرنا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے، ہر اس چیز سے ڈرنا ہے، ہر اس چیز سے محتاط رہنا ہے، ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو مجھے اور آپ کو سوئے منزل رب کی رضا کی طرف جانے سے جو ہے وہ میرے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تو یہ کرونا میرے اور آپ کے لیے ایک رحمت بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو کہ اڑے پھرتے تھے، یا باہر کی دنیا یا سوشل لائف، یا اتنے مصروف کہ نہ اپنے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے ٹائم تھا، نہ اپنے لیے ٹائم تھا نہ اپنے گھر کے لیے ٹائم تھا. تو آج خاص طور پہ میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ لونگ مائی سیلف، کہ میں اپنے آپ سے محبت کروں. اور محبت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن کتنی محبت کرتی ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں. واک انٹو دی ڈائریکشن آف پیس، کیونکہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ ایسی ڈائریکشن کی طرف آپ چلیں کہ آپ کو پیس مل جائے. آئی وانٹ ٹو لاف، آئی وانٹ ٹو اسمائل، آئی وانٹ ٹو فیل گڈ پیپل اراؤنڈ می. محبت کیا ہے؟ میں انر پیس چاہتی ہوں، میں ہیپینس چاہتی ہوں، میں خوشی چاہتی ہوں، میں کھل کر ہنسنا چاہتی ہوں، میں مسکرانا چاہتی ہوں. اور کوئی شخص کتنا خوش ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کی چال، اس کا وجود آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ، اور میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے. دراصل یہ میں نے یہ لیکچر اپنے لیے تیار کیا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے تیار کیا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ اس لیے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو لونگ مائی سیلف میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا میرا سفر جو ہے، جو میری زندگی گزر رہی ہے، کیا یہ امن کی طرف ہے؟ کیا یہ خوشیوں کی طرف ہے؟ کیا میں اپنی عزت کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی کیئر کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو آنر کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو تلاش کرتی ہوں میں کون ہوں؟ آج اپنے سارے حوالے اتار دیجئے کہ پرنسپل اور ڈاکٹر اور مینیجر اور ڈائریکٹر اور فلاں جگہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ، یا سارا، یا یہ کہ کوئی ساس ہے، کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی پڑوسن ہے. جیسے بہت سے رشتے ناتوں میں ہمیں ایک نام مل جاتا ہے، اور بہت سی جو زندگی میں اور آپ جاب اور کام کرتے ہیں اس میں ہمیں کچھ ٹائٹل مل جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج میں اور آپ اپنے سارے ٹائٹل اتار کر میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میں کون ہوں، میرا اصل نام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نام دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہم سب کو جو نام دیا وہ مسلمان کا نام دیا، وہ مومن کا نام دیا، وہ ایسی ایک شخصیت کا تصور دیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے سبمٹ کر دیا، سبمیشن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت مجھے تبھی ملے گی، اپنی پہچان تبھی ملے گی جب میں صحیح سمت پر، صحیح رخ پر، صحیح ہائی وے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوں گی. اور جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کو پہچانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کرنا دراصل اللہ سے محبت کرنا ہے، اور ریگارڈ فار ونس اون ہیپینس، یعنی اپنی خوشیوں کی طرف سفر کرنا. ٹو آنر ون سیلف از ٹو رسپیکٹ، یعنی میں اپنی جو ہے وہ عزت کروں.
اور مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ زندگی کا ایک کثیر حصہ جو ہے اس پہ گزار دیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بچے کیا کہتے ہیں، میرا سسرال کیا کہتا ہے، میرے فرینڈز کیا کہتے ہیں، سوسائٹی کیا کہتی ہے۔ تو میں اور آپ آلویز جس ڈائریکشن پر جب سفر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ واٹ ول پیپل سے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ واٹ ول اللہ سے۔ تو اپنے آپ سے محبت کرنا اور اپنے آپ کو تلاش کرنا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ میں اور آپ جو ہے وہ سوئے رب جو ہے وہ اللہ کی جو پہچان ہے اس کی طرف جو ہے وہ سفر کریں۔ اور آج کے لیے میں نے 3-4 کہانیوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہ میں سوچ رہی تھی، ایک طرف سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کا ٹاپک کیا رکھوں، تو میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک میری ڈائری کے سنہرے اوراق، جیسے اس میں بس ڈائریاں رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے یہ میری ایک ڈائری ہے، اور کچھ جیسے ہماری جو سنہری تاریخ ہے امت مسلمہ کی، اس میں سے چند ایک واقعات جو ہے میں نے ان میں سے 3-4 کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کہانی کے ذریعے بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلی بات جو آج میں اپنی جو محبت کا سفر ہے جو میں اور آپ آپس میں طے کرنا چاہتے ہیں وہ علم کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اپنے آپ سے محبت ہم تبھی کر سکیں گے، اپنی کیئر تبھی کر سکیں گے، سچی ہیپینس اور خوشیاں اور پیس تبھی تلاش کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا۔ جیسے آج ہم نے پورے تقریباً نیو یارک کے ایک کارنر سے ہم شروع ہوئے، کوئن سے لے کر اور لانگ آئلینڈ لینڈ کی پتہ نہیں کہاں کی ایگزٹ تک صبح سے ہم سفر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جی پی ایس تھا اور ہمیں ایک رہنمائی دے رہا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ ایک جی پی ایس ہے زندگی گزارنے کا، علم کا راستہ۔ اور اس کے لیے جو آج کی کہانی جو میں نے شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہانی شیئر کرنے سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی، ایک ایسی دعا سکھائی، کسی بھی دعا میں زیادتی کا مطالبہ نہیں ہے، کسی بھی دعا میں جو ہے وہ مور کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ڈو مور، اس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ ایک دعا ہے جس میں ہے رب زدنی علما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بھی آپ میں سے علم کا راستہ جو ہے اس پہ چلے گا، اور علم جو ہے اس یلتمسو اس کو تلاش کرے گا، لمس سے ہے، اور پھر یہ ایسے باب میں داخل ہو جاتا ہے کہ علم کی تلاش میں وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، تو ایسا شخص جو ہے سہل اللہ، یہاں پہ بھی وہ مبالغہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت آسان کر دے گا۔ ایک ہوتا ہے نا سہل نہیں ہے، یہ سہلا، ہاں کے اوپر شد ہے۔ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب اس میں حروف کی زیادتی ہوتی ہے تو حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی میں جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، معنی اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے جو ہے وہ جو یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا وہ جو امرات جو آدمی تھا وہ اس کا واقعہ ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ دروازہ جو تھا وہ بند کر لیا، یعنی اور اس میں بھی مفسرین جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک دروازہ نہیں، سارے دروازے اس نے بند کیے تھے، اور دروازہ اچھی طرح جو تھا وہ اس نے جو تھا وہ بند کیا تھا۔ تو یعنی جو آپ روٹ اور معنی جانتے ہیں تو وسعت پتہ پیدا ہوتی ہے۔ سہل اللہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے طریقہ آسان کر دے گا جنت کا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اپنی کیئر کرتی ہوں، تو میری محبت صرف اس بات کے لیے نہیں ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے اور میری گاڑی کون سی والی ہے، میں نے زیور کون سا پہنا ہے، میرے کپڑے بریزا کے ہیں یا کون سے نیم برانڈ میرے اس وقت جو ہے وہ کپڑے ہیں، یا سینٹرل اے سی ہے یا سینٹرل ویکیوم ہے، یا مطلب جسمانی لحاظ سے میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو اپنے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا ہی میں حسانہ نہیں، آخرت میں پھر حسانہ کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے۔ اور جو کہانی آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، یہ ایک یتیم بچے کی کہانی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے حالات بہت خراب تھے اور بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ تو ماں ایک دن اپنے بچے کو پکڑ کر ایک بازار میں گئی،
کہ بچہ وہاں پہ کچھ کھانا پکانا سیکھ لے یا وہاں پہ درزی کا ٹیلرنگ کا کام سیکھ لے۔ اور وہ بچہ جو تھا جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پاس ہی کوئی جو تھا اللہ کا بندہ کوئی دین کی باتیں کرتا تھا، تو وہ کیا کرتا کہ وہاں جانے کی بجائے وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ علم کی باتیں جو ہے وہ سیکھنے لگا۔ تو ماں کیا چاہتی تھی کہ کوئی دھوبی کا کام یا یہ کہ کپڑے سینے کا کام یا کوئی کھانا پکانے کا کام ماں وہاں پہ چھوڑ کے آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ والد چھوڑ کر آئے، حالات اچھے نہیں تھے اور پھر والد کچھ عرصے میں جو تھے وہ فوت ہو گئے، بچہ یتیم تھا، اور بچہ جو تھا وہ علم کی محفل میں بیٹھنے لگا۔ اور جب وہ گھر آیا تو پھر ماں بہت ناراض ہوئی، کیونکہ وہ 1 دن 2 دن تو اس نے جس آدمی کے پاس چھوڑا تھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو 1 مہینے سے نہیں آ رہا وہ بچہ آپ کا نا۔ تو پتہ چلا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، تو وہ وقت کے ایک جو عالم تھے وہ ان کے پاس جا کر جو تھا وہ بیٹھتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ بات بتائی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم جو ہو وہ یعنی کوئی ہنر سیکھ لیتے اور ہمارے گھر کو بچاتے، اور اس کی باتوں کے پیچھے مت لگو کہ اس سے جو ہے وہ تمہاری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اس کی پٹائی بھی ہوتی تھی، اور پھر اس نے اسکالر کے اس کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے میرا بچہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے۔ اور اس اسکالر نے جو ہے جب ماں گئی تو اس کو کہا میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پستے کا فالودہ کھائے گا، یعنی میں اس بچے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پستے کا فالودہ کھایا کرے گا۔ تو اب یہ بات جو تھی اس کی والدہ کے لیے جو تھی وہ جیسے اس نے کہا کہ یہ آدمی بوڑھا جو ہے نا سٹھیا گیا ہے، ہمارے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ پستے کا فالودہ کھائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پستے کا فالودہ، پستہ اس میں سے اس کا روغن نکلے اور اس کا فالودہ بنے تو بہت امیروں کا یہ کھانا ہے، عام لوگوں کا کھانا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس نے ماں نے اس کو ہٹا لیا اور وہ پھر وہ اس کے پاس درزی کے جانے لگا۔ تو وہ جو اسکالر تھے انہوں نے بچے کو کہا کہ تم میرے پاس آیا کرو اور منتھلی جتنی تم وہاں سے کماتے ہو نا میں تمہیں دوں گا۔ تو منتھلی جو تھے وہ اسکالر ان کو جو تھے وہ دینے لگے، اور وہ بچہ جو تھا پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ تاریخ کا جو ہے عالم اسلام کا پہلا چیف جسٹس بنا۔ جب وہ پہلا چیف جسٹس بنا اور وہ جب جاتا تھا بادشاہ کے دربار میں تو جیسے اس بادشاہ کا محل تھا اور اس کی سواری جو تھی وہ ڈائریکٹ بادشاہ کا جو جہاں پہ وہ لگتا تھا نا کراؤن، اور وہ ڈائریکٹ وہاں تک اس کو جانے کی اجازت تھی، اس کھول دیا جاتا، یعنی وہ اترتے نہیں تھے، سیدھے ڈائریکٹ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار تک جاتے تھے۔ وقت نے ان کو اتنی عزت دی، اور جو وقت کا امیر المومنین تھا بادشاہ تھا وہ ان کو سلام کرتا تھا، وہ خود سلام کرنے کے لیے ان کو جو تھے وہ آتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے کہ یعنی ان کو ان سے بات کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ چیف جسٹس سے کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے بڑی خاص چیز بنوائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ کبھی کبھی ملتی ہے۔ بادشاہ وقت کا امیر المومنین ہے اور بہت بڑی ان کی حکومت، بہت بڑے علاقے پہ، اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ کبھی کبھی ملتی ہے، کبھی کبھی کھاتا ہوں میں، لیکن آپ کے لیے جو ہے میں روزانہ جو ہے یہ پہنچ جایا کرے گی۔ وہ ان کے بچوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین کون تھے اور یہ پستے کا فالودہ کھانے والا جو وہ کون تھا، اور وہ عالم کون تھا؟ کسی کو پتہ ہے یہ کہانی؟ تو یہ کہانی جو ہے آج ہمیں اپنے بچوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو عالم تھے جس کو ماں نے کہا سٹھیا گیا ہے یہ بوڑھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف، یہ وہ یتیم بچہ امام ابو یوسف جو ہیں، ان کی کتاب الخراج بہت مشہور ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یعنی بہت بڑے یہ فقہ کا بہت بڑا باب جو ہے امام ابو یوسف سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو اتنا نوازا کہ جب ان کے سامنے وہ فالودہ آیا تو وہ مسکرانے لگے۔ تو ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو اس نے ماں کو کہا تھا
کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بیٹا اتنی ترقی کرے گا کہ یہ پستے کا فالودہ کھایا کرے گا۔ تو پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ قرآن کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، یہ دین کا جو علم ہے، یہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ یہ کامیابی دیتا ہے، یہ ترقی دیتا ہے، یہ پیس دیتا ہے، یہ امن دیتا ہے، یہ اپنی پہچان دیتا ہے، یہ آپ کو امپاورمنٹ دیتا ہے، یہ آپ کو زندگی کی جو بھول بھلیاں ہیں نا اس میں سے گزرنے کا راستہ دیکھتا ہے۔ میری استاد محترم جنہوں نے مجھے گاڑی سکھائی، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے نیو یارک میں گاڑی سیکھی۔ میرا پاؤں جو ہے وہ دایاں، میرا پاؤں جو ہے اس کی آگے کا اتنا حصہ نہیں ہے، آپریشن سے کٹ گیا ہوا ہے۔ تو میں بائیں پاؤں سے گاڑی جو تھی وہ چلانا سیکھ رہی تھی، اور میں اپنی استاد محترم زیب شاہ جو کہ میری اسٹوڈنٹ تھی قرآن کی، لیکن ڈرائیونگ میں میری وہ استاد ہیں، تو ان سے بھی میں نے سیکھی۔ تو ایک دن جب وہ گاڑی، میں سوال بہت کرتی ہوں ہمیشہ سے، کوئی بھی کام اگر میں کسی سے کھانا سیکھ رہی ہوں یا ڈرائیونگ سیکھ رہی ہوں یا قرآن کی کلاس، تو جب تک میں سمجھ نہ آ جائے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ اب بریک لگانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اگلی گاڑی کی لائٹ ریڈ ہو جائے نا، بس تم نے بھی سمجھ لینا کہ ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ اس نے بریک لگائی ہے اور تم نے بریک لگانی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے تو یہ بات بتائی، کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی گاڑی سکھائی۔ بعد میں پھر کبھی بات ہوئی تو جب بیٹے کو گاڑی سکھائی تو اس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو گاڑی سکھائی، تو اس نے اپنے بھائی کو کہا، یعنی اگلا جب گاڑی کی بریک لگائے گا تو ریڈ لائٹ ہوگی، تو تم کیا کرنا کہ چینج دی لین۔ یہ نہیں کہا کہ تم بریک لگانا۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج میں اور آپ جو ہماری یوتھ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جہاں زندگی میں کوئی بھی مشکل آ گئی، کوئی بھی رکاوٹ آ گئی تو ہم بریک لگا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا اگلے نے بریک لگائی، ہم بھی بریک لگا لیتے ہیں، لیکن چینج دی لین، اتنی مجھے یہ بات اچھی لگی کہ مجھے اور آپ کو، اگر چونٹی چل رہی ہوتی ہے نا، آپ چونٹی کے آگے کبھی انگلی رکھ کر دیکھیں، آپ اس کے آگے انگلی رکھیں گے کہ چونٹی کبھی رکے گی نہیں آپ کی انگلی کو دیکھ کے۔ آپ اپنی انگلی کو دیکھیں اور آپ چونٹی کے جسم کو دیکھیں، وہ ادھر سے یوں موڑ کر ادھر کو جائے گی، اس کے آگے ہاتھ رکھیں گے پھر وہ ادھر کو جائے گی۔ آج میں اپنی ایک بہت ہی اچھی دوست کے گھر تھی، مطلب میری اسٹوڈنٹ تھیں، اور صبح فجر کے بعد میں نے باہر نکلی، ان کے انجیر لگے ہوئے تھے، انجیر بہت سے پکے ہوئے تھے۔ کل بھی انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، بہت سے کلاس فیلو، قرآن کے کلاس فیلو آئے، انہوں نے انجیر توڑے وغیرہ۔ تو کل میں باہر نہیں نکلی، میں نے کہا کہ بچے خوش ہو رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ان کو توڑنے دو نا، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ بس انہوں نے توڑ لیے جو بھی تھے، تو پسند مجھے بھی نیچر بہت ہے، لیکن آج صبح میں فجر کے بعد جب باہر نکلی تو اس کے وہ بہت بڑا درخت اور اونچے اونچے مختلف جگہ پہ ابھی پکے ہوئے انجیر تھے۔ جب میں نے وہ انجیر جیسے پوری ایک ٹرے باسکٹ بھر گئی، جب میں توڑ رہی تھی تو جو بہت پکا ہوا انجیر تھا نا، وہ چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا، جو سب سے پکا ہوا، رسیلا، بالکل کھانے کے لیے ریڈی تھا، تو چونٹیاں وہاں تک پہنچ گئی تھیں۔ تو جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، لیکن وہ لوگ جن کا ایک ویژن ہوتا ہے، جن کا ایک گول ہوتا ہے، جن کی ایک منزل ہوتی ہے، تو وہ اپنی منزل کے حصول کے لیے، اپنے گول کے لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی یہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی چونٹیاں، میں اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا آج کا میرا درس تیار ہو گیا۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، یہ زمین سے ان کو کیسے خوشبو آئی، اور پوری ایک انجیر پر پورا انہوں نے جیسے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو توڑ کر پھر میں ریحانہ کو دیکھا، میں نے کہا دیکھو ریحانہ، یہ چونٹیوں سے صرف وہ والی انجیریں بھری ہوئی تھی جو کہ بالکل رسیلی تھی اور پکی ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے انہوں نے وہ رس نچوڑ رہی تھی اور کیسے وہ اپنی منزل، اپنے گول کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ تو کیا میں اور آپ چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ کیا چونٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ کیا چونٹی جتنی بھی مجھے اور آپ کو اپنے مشن سے محبت نہیں؟ کیا چونٹی جتنی بھی مجھے اور آپ کو فکر نہیں کہ میں اور آپ رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ کچھ آگے بڑھیں؟ اور اس کے لیے ایک اور بہت خوبصورت واقعہ جو ہے میں اپنے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنید بغدادی جو ہے، جیسے ابھی میں نے امام ابو یوسف کا نام لیا، مجھے لگتا ہے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہو۔
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو تھا وہ حج کا زمانہ تھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدارج السالکین جو ہے، یہ سالک ہوتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا، سالکین بعض لوگ سالکہ نام بھی رکھتے ہیں، تو مدارج السالکین جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اس کے جو سٹیپس ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی ہے۔ اب اچھا، آپس میں وہ لوگ جو تھے بات کر رہے تھے، بات کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی محبت کے بارے میں، محبت الہی کے بارے میں، اور بڑے بڑے اسکالر شیوخ جو حج کے موقع پر وہاں پہ جمع تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ اچھا، سب بات کر رہے ہیں اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، دین کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں میں دین سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو وہ خاموش تھے، پوچھنے لگے کہ ہاتیمہ عندہ کا یا عراقی، کہ اے عراقی تمہارا جو ہے، تم بھی تو بولو، تمہارا محبت الہی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں فَأَطْرَقَ رَاسَهُ، اس نے یوں سر تھا نا، پھر اس نے اپنے سر کو اٹھایا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی جو آنکھیں تھی اس سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باقی لوگ بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے سر جھکا کر رو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں؟ عبد ذاہب عن نفسہ، ان کا مطلب ہے ان نفسہ، یعنی وہ اپنے نفس سے جاتا رہا، ایسا آدمی جو اپنے نفس کو چھوڑ چکا ہو، اور متصل ہوتا ہے نا کسی سے مل جانا، وصل کرنا، تو متصل بذکر رب ہی، اور وہ اپنے رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے وہ جڑ گیا۔ پھر تیسری بات کہی قائم بے ادائے حقوق ہی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اور چوتھی بات ناظر الی قلب ہی، اپنے دل میں ہر وقت، یہ جو تقویٰ ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو یہ کرونا وائرس ہے، اس کے لیے آپ سب لوگ، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ آپ جہاز پہ، اب بہت سے لوگ واش روم یوز نہیں کرتے، آپ باہر مال میں جاتے ہیں، آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، آپ ہاتھ یوں رکھتے ہیں، یعنی ہر شخص بہت کانشیس ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ آپ اپنے دل، کہتے ہیں کہ اپنے دل کی کیفیت، اپنے دل سے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ احرقہ قلبہ انوار ہیبتہ ہی، اللہ کی ہیبت کے نور سے اس کا دل جو ہے وہ جل چکا ہے۔ وصفا شربہ من کاس ودہ ہی، اس کی محبت کا جو پیالہ ہے نا، اس کی محبت کا پیالہ جو ہے، محبت الہی کا جام اس نے اپنے دل میں انڈیل لیا ہے۔ اور اگر بولے وَانْكَشَفَ لَهُ الْجَبَارَ مِنْ أَسْطَارِ غَيْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو جیسے بہت سے، جیسے اب یہ کرونا وائرس ہی ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہوتا ہے۔ تو لیکن جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جوانی میں، اور بہت دعاؤں کے بعد آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری نظر پر مجھے اور آپ کو لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی محبت کا ایک راز ہے کہ اس میں یقیناً میرے اور آپ کے لیے کوئی خیر ہے۔ تو وہ کہا، اور کہا کہ فَإِن تَكَلَّمَ بِاللَّهِ، اگر بولے تو اللہ کے لیے بولے، اور وَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ، اور گفتگو کرے تو اللہ کے بارے میں، وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر وہ حرکت کرے تو اللہ کے بارے میں، اور اگر خاموش رہے، پھر اس نے 4 باتیں کہیں، وَإِن سَكَنَ فَمَعَ اللَّهِ، اگر اس کی خاموشی اللہ کی محبت کی خاموشی ہے۔ اور پھر اس نے دوسری بات اور کہی، اور وہ یہ کہ فَهُوَ بِاللَّهِ، وہ بس وہ اللہ کا ہے، وَاللَّهِ مَعَ اللَّهِ، خدا کی قسم وہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بات کرتا جا رہا تھا، اور جتنے بڑے بڑے اسکالر تھے اور وہ جو تھے وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا تاج العارفین، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا جو مدعا ہے، جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، کہ اس میں 4 چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں، کہ جو پروڈکٹیو لو ہوتی ہے اس کے 4 سٹیپ ہمارے سامنے آئے ہیں ساری بات میں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس بچے کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں نالج رکھتا ہے،
دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانتا تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے اللہ کو آئیڈیلائز کیا تھا، اس کی آئیڈیلائزیشن کہ اللہ کے بارے میں اس کا اندر باہر ظاہر باطن سب کچھ، اور آخری بات یہ کہ پھر وہ اللہ کی محبت کے لیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب تک میں اور آپ اللہ سے محبت نہیں کریں گے نا، میں اور آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتے، ہم زندگی کی سچی خوشیاں جو ہے وہ ان کو پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ کی رضا ہے اس کو اللہ نے اطاعت میں، نیکیوں میں چھپا دیا ہے، تاکہ ہم ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو اپنے سارے ناموں کے اندر چھپا دیا، تاکہ اللہ کے سارے ناموں سے میں اور آپ جو ہیں اس کو یاد کریں۔ تو سارے گناہوں سے بچنا ہے، ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے جو سارے نام ہیں ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو، مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پکارنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی خیریت بھی نہیں پوچھتا، اور حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ دل نرم نہیں ہوتا۔ تو کبھی آپ نے سوچا اس بات پر کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ دل جو ہیں وہ اتنے سخت کیوں ہو گئے، اور کیسے میں اور آپ دل کی سختی جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اور اس سلسلے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت متاثر کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت متاثر کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب یعنی ہر ایسا دل رکھنے والا جو مخموم ہے، اور دوسری بات کہی صدوق اللسان، سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا کہ صدوق اللسانی نعرف، جو زبان کی سچائی ہے کہ سچ بولنا، یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ فما مخموم القلب، یہ قلب کا مخموم ہونا کیا ہے؟ میم خا جیم چاہا خا، میم خا میم واو میم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 6 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ کہی ہوا التقی، وہ متقی ہوتا ہے، النقی، وہ نقی ہوتا ہے، اور لا اثم فیہ، اس دل میں گناہ نہیں ہوتا، ولا بغیہ، اس میں بغاوت نہیں ہوتی۔ 5ویں بات کہی ولا غلہ، غل جو ہے کہتے ہیں یہ جو چین نہیں ہوتی جو مجرم کے ہاتھ کو باندھی جاتی ہے، تو دل کو بھی چین لگتی ہے، گرہ لگتی ہے، گناہوں کی گرہ لگ جاتی ہے، جس سے دل نرم نہیں ہوتے، جس سے ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جس سے ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یا نماز کی طرف ہم نہیں بڑھتے۔ تو کہا ولا غلہ، اور آخری بات کہی کہ ولا حسد۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ خممت البیت اذا کنست، جب میں نے جھاڑو دیا تو مکان صاف ہو گیا، جیسے ویکیوم آپ کرتے ہیں۔ تو جو دل ہے ان یکون قلبہ مکنوسا، صاف دل وہ دل ہوتا ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو۔ میرے سامنے ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس آیا تھا کہ ایک بچی کسی سے محبت کر رہی تھی، جو کہ جس کی صحبت لڑکے کی اچھی نہیں تھی، اور اس کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہاں اس کا رشتہ ہو، اور والدین ایک اچھے لڑکے کا اس کے لیے انتخاب چاہ رہے تھے، اور سب تو کونسلنگ کے لیے مجھ سے جب رابطہ ہوا اور میں جب اس بچی سے ملی تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے والد یہ بچی یہاں تک تھی کہ وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیوں تم اسی سے چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت لونگ ہے، بہت کیئرنگ ہے، اور اس طرح۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تو ظاہر سٹارٹ ہے، اور ایسے فیل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یعنی والدین تمہارے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، اور وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو اگر تم اس پہ سوچو۔ تو کہنے لگی لیکن آنٹی میرا دل جو ہے نا بس اسی کو چاہتا ہے۔ پھر میں نے اس سے جیسے 5 4 6 سیشن جب اس سے میرے ہوئے، تو اینڈ پہ پھر جہاں جو بعد میں اب وہ پھر مان گئی اپنے والدین کی بات، تو جو چیز اس کو کلک کر گئی، جیسے مختلف میں باتیں کر رہی تھی، تو ایک بات جو اس کو کلک کر گئی، میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی بھی بہت قیمتی چیز ہوگی تم اس کو کہاں رکھو گی؟ ظاہر ہے سب سے بلندی پہ رکھو گی نا۔ تو میں نے کہا جو دل ہے نا، دل کے بہت سے خانے ہیں،
اور جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ذات ہے نا، وہ سب سے اوپر آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ والد کی محبت ہے، والدہ کی ہے، شوہر کی ہے، بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، یا فرینڈز کی ہے، یا کسی سے آپ محبت کریں. میں نے کہا لیٹ سے کہ تم کسی لڑکے سے محبت کری ہو، لڑکا تم سے محبت کر رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم اس لڑکے سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اللہ سے؟ کہنے لگی کہ اللہ سے میں زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن آنٹی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن میں نے کہا کہ جب بلندی پر، سب سے اونچائی پر تم اللہ کی محبت کو رکھو گی، تو جب بھی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرو گی تو اس میں تمہیں ضرور یہ پوچھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا چاہتے ہیں، اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کی محبت آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے کہ دل کے بہت سے خانے ہیں، جیسے ایک الماری کے خانے ہوتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، تاکہ وہ دل چاہ بھی نہیں رہا، دل مان بھی نہیں رہا، دل کر بھی نہیں رہا. کبھی نماز کے لیے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، کبھی آتی ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کبھی آواز آتی ہے وبالوالدین احسانا، کہ تم احسان کر دو، کبھی یہ آواز آتی ہے کہ دوسروں کو معاف کر دو. ہم کہتے ہیں کہ کیوں میں کوئی کمزور ہوں کہ معاف کر دوں، حالانکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے، کمزور کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اس نے کہا کہ میں نے کہا استخارہ بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھو. اور پھر لڑکی نے 2-3 دن کے استخارے کے بعد کہا کہ آنٹی مطلب میں نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے انتخاب کرتے ہوئے کسی بھی لڑکے کا. الحمدللہ لڑکی آہستہ آہستہ 1-2 ویک کے اندر جو تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اور اب وہ بہت خوش ہے. کیونکہ ایک وقت کسی چیز کا ایک نشہ چڑھتا ہے تو انسان سمجھتا ہے میں جیسے بعض اوقات بچے کہتے ہیں فون چاہیے یا گاڑی چاہیے یا فلاں جگہ جانا ہے یا کچھ بھی، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ دلیل سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور وقت عمل کا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو یعنی اس ساری بات سے کہ اب جو اللہ سے میری اور آپ کی محبت ہے تو وہ ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور مجھے اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سے محبت ایک دفعہ نہیں کرنی، زندگی بھر کا رویہ ہے. جیسے ڈاکٹرز کے پاس جائیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا، آپ کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے. 2 ویک کی ڈائٹنگ نہیں چلے گی، 2 مہینے کی ڈائٹنگ بھی نہیں چلے گی. آپ کہتے ہیں میں نے تو 25 پاؤنڈ وزن کم کر لیا تھا، اب پھر واپس آ گیا. پھر کیا کہتے ہیں وہ لوگ، کیا میسج دیتے ہیں؟ لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو اللہ کی جو محبت ہے یہ میری اور آپ کی پوری زندگی کی محبت، مستقل محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور مستقل محبت کا مطلب کیا ہے کہ زندگی بہت ٹیمپریری ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی بہت عارضی ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. مغرب کا چونکہ وقت ہو چکا ہے، اور میں نے واللہ یحب المحسنین کی بھی ایک مثال رکھی بھی تھی، لیکن جو ہے چونکہ مغرب ہونے والی ہے تو میں اس پر جو ہے وہ بات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کے ساتھ، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے، مطلب میں سوچتی ہوں کہ میرا اور آپ کا آخرت کی تیاری کا، اللہ کی محبت کا GPA کتنا ہے. آپ اپنے بچوں سے ہر وقت بات کرتے ہیں نا، تیرا GPA کم کیوں ہوا، آپ کا GPA کتنا ہے. اور آپ کا وہ جو آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں تو کیا تیار کرتے ہیں بچے؟ ریزیومے تیار کرتے ہیں. تو ریزیومے جو ہیں کتنے ان کے کریڈٹ ہوں گے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہے. تو میں آج کل صحابہ کا کورس ایک کروا رہی ہوں، صحابہ صحابیات کا، بیسٹ آف دی بیسٹ لائفز آف دی صحابہ. آپ یقین جانیں اتنا خوبصورت اس کے اندر واقعات ہیں کہ جیسے ایک نشہ سا محسوس ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہوا، اس کی بار آگے بڑھتی ہوئی. تو اس میں مختلف لوگوں کے واقعات ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ریزیومے ہے نا، اتنا خوبصورت ہے، فل GPA ہے. اور صحابہ کا ریزیومے کیسے تیار ہوتا تھا؟ جب میں اب ہسٹری پڑھ رہی ہوں تو اس میں پہلی چیز یہ دیکھتے تھے کہ ایمان لانے میں نمبر کون سا ہے. پہلے نمبر پر ایمان لائے، دوسرے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو سدس الاسلام کہتے ہیں، 6 نمبر پر وہ ایمان لائے. پھر دوسری بات دیکھتے تھے کہ وہ خفیہ دور ہوتا تھا، یعنی وہ آزمائش کا دور ہوتا تھا، یا یہ کہ الاعلان. پھر تیسری چیز یہ کہ انہوں نے ہجرت کی. انہوں کتنی ہجرتیں کی؟ تو انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ہجرتین. پھر اگلی بات جو تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا. اور سب سے پہلی جنگ کیا؟ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تمام جنگوں میں جو تھی وہ شرکت کی. اچھا جیسے کوئی شخص جو ہے، جیسے کوئی کہتے ہیں یہ تو لیفٹیننٹ ہے، یہ تو کرنل ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ تو اسپیشلسٹ ہے. ڈاکٹر نہیں، جی پی اے نہیں، جسٹ جنرل پریکٹس نہیں ہے اس کی، یہ تو اسپیشلسٹ ہے. پھر کہتے ہیں ڈبل اسپیشلائزیشن اس نے کی ہے، تو جی پی اے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان کا جی پی اے میں ان کے بہت سے نام تھے جو مجھے بھی نہیں پتا تھے. یہ صاحب الوسادہ تھے، یہ اللہ کے نبی کا تکیہ لے کے چلا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جب آرام کریں تو تکیہ دے دے. ان کو صاحب النعلین کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی چپل اپنی بغل میں رکھتے تھے جب بھی آرام کا وقت ہوتا. ان کو صاحب المطہرہ کہتے ہیں. یہ وضو کنٹینر جو تھا، وضو کا پانی آپ نہائیں یا پانی وضو وغیرہ کا، تو یہ لے کر جو تھے وہ چلتے تھے. اور ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے بہت جو ہے وہ متاثر کیا، اور وہ یہ تھی کہ ایک دن رات کا وقت تھا اور اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے نبی بھی تلاوت سن رہے ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت ابو بکر بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم مانگو سل تو عطا، سل تو عطا. آپ نے 2-3 دفعہ کہا تم مانگو اللہ تمہیں دے گا، تم مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعا مانگنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح تلاوت کرے جیسے کہ غدن طرین کا لفظ آپ نے حدیث میں بولا. غدن کہتے ہیں کہ فرام دی ماؤتھ آف دی پروفٹ، یعنی جیسے کوئی چیز بالکل تازہ ہوتی ہے. جیسے آج میں نے تازہ انجیریں توڑی، آپ ڈائریکٹ جو فروٹ توڑتے ہیں فریش، تو بالکل فریش نیولی. تو جو شخص بھی قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے جو جبریل علیہ السلام کی تلاوت تھی، تو یقرأ، تو وہ تلاوت کرے جیسے کہ ابن عبد، یعنی ان کی یہ کنیت تھی کہ وہ جو ہے ان کا ایک نام تھا کہ جیسے تلاوت عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں نا، تو ویسی تلاوت جو کوئی کرے گا تو بالکل ویسی تلاوت ہے جیسی جبریل علیہ السلام نے کی. ہسٹری میں یہ بات لکھی ہے کہ جب 2 دفعہ آپ نے زندگی کے آخری دنوں میں دورہ قرآن کرایا نا، عبداللہ بن مسعود اس دورہ قرآن کو بھی سن رہے ہوتے تھے. وہ آپ کے گھر کے اندر ہر وقت جو تھے وہ موجود رہتے تھے. اور آپ سوچیں کہ اگلے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا حال کیا تھا کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اور ان سے کیا بات کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ جو تھے وہ کیا دعا مانگ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، یہ میری صحابہ جو سیریز ہے نا اس کی یہ ڈائری ہے، اور مجھے اپنی ڈائریاں اس پہ جو بھی میں مین پوائنٹ نوٹ کرتی ہوں. تو عبداللہ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ وہی حدیث کے الفاظ وہ سناؤں. تو عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھاگے گئے کہ میں جا کے خبر سناؤں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی. اور کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے بتانا چاہا کہ کل رات اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ کہا تو مجھ سے پہلے ابو بکر بتا چکے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ابا بکر قد سبق قال یرحم اللہ ابا بکر ما سبقتہ الی خیر قط الی سبقنی الیہ. خدا کی قسم میں نے جب بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ابو بکر نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اچھا آپ مجھے بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر تو مجھے پہلے ہی بتا چکے. کہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اچھا وہ دعا تو بتاؤ، تم کیا دعا تھے جو رات کو مانگ رہے تھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. تو انہوں نے کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، ایسا ایمان جو کبھی مرتد نہ ہو، کمزور نہ ہو، ایسا ایمان جس میں کبھی جنبش نہ آئے. دوسری بات ونعیما لا ینفد، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، جیسے صحت ہے، جیسے دولت ہے، جیسے بچے یا جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. ومرافقۃ محمد فی آل الجنت الخلد، اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ اللہ تعالیٰ دے. تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمارا نماز کا ٹائم ہے ہم نماز پڑھیں گے. اور میری پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت تو جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی. اپنی زندگی میں رسول اللہ نے 4 صحابی کو اجازت دی تھی کہ وہ ان سے قرآن کی تلاوت سیکھو، جن میں عبداللہ بن مسعود کا نمبر 1 تھا.
تو آپ سوچیں کہ کیا ریزیومے تھا، کیا جی پی اے تھا، اور ان کی ٹانگیں اتنی پتلی پتلی تھی ان کو صاحب السواک بھی کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ ایک پیلو کے درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے. تو آپ نے کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود پر ہنستے ہو؟ قیامت کے دن اگر ایک ترازو میں احد پہاڑ کو رکھا جائے گا اور ایک میں عبداللہ بن مسعود کو کھڑا کیا جائے، اس کی وہ پتلی پتلی ٹانگیں، تو احد پہاڑ ہلکا ہوگا اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ بھاری نکلے گا. تو علم کا وزن، عمل کا وزن، اللہ کی محبت کا وزن، اور اپنے آپ سے محبت، وہ محبت ہے کہ میں اور آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں، میں اور آپ اللہ کی جو محبت ہے اس کو اپنا مستقل رویہ بنا لیں، میں اور آپ علم اور جو قرآن کا راستہ ہے، جو حدیث کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، یعنی اس کے لیے وقت نکالیں اور پوری زندگی قرآن کے طالب علم رہیں. ایک شارٹ کٹ کورس نہیں، 2 کورس نہیں، چھوٹے موٹے 2 مہینے کے 2 سال کے نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لائے. تو نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کہ آئیں گے تو اس کے بعد دعا کر لیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب